ملتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ میں فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ ارے نصیب و اپنا جیسا کیسا بھی ہو، نام محمد لے کر اس خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں کہ مرنے کو مسلمان بھول گیا۔ ارے آذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضاؤں میں اے انور، ارے آذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضاؤں میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ تمام ذوق شوق محبت سے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ انتہائی واجب الاحترام اس وقت ہمارے درمیان اہل علم حضرات تشریف فرما ہے۔ میں تو ایک ادنا سا طالب علم ہوں جو اہل علم کے سامنے کھڑے ہو کر سبق کی نیت سے کچھ گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ معزز علماء کرام، ثنا خان حضرات، قرہ حضرات تشریف فرما ہے۔ شمع رسول کے دیوانوں، اہل بیت کے پروانوں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین سے محبت پیار کرنے والوں، غیرت مند ہوئی مسلمانوں، دعا کیجئے کہ خلاق عالم آج کی میری اور آپ تمام حضرات کی حاضری کو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دین کی بات کرنے اور سننے کے بعد رب العالمین ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی اس جامع مسجد میں پہلی مرتبہ دین کی نسبت سے حاضری ہو رہی ہے۔ اللہ پاک اس مسجد کو آباد فرمائے، علاقے کو آباد فرمائے۔ اللہ رب العالمین یہ دین کی محافل کو قیامت کی صبح تک آباد اور شاد فرمائے۔ جن حضرات نے انعقاد کیا، آپ حضرات تک دین کی بات پہنچانے کا ذریعہ بنے، اور آپ تمام حضرات ذوق شوق سے جہاں بیٹھے ہیں، اللہ پاک تمام کے جہاں تک جس حصے میں بھی جس کی بھی خدمت ہے اور تعاون ہے، اللہ ان کے تعاون کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین مل جل کر زندگی کے آخری سانس تک ہم سب کو ختم نبوت کا دفاع، اہل بیت کا دفاع، صحابہ کرام کا دفاع اللہ رب العالمین ہم سب کو بار بار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے دوستوں، آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی چھوٹی سی آیت کی تلاوت کی ہے، اور اس کے بعد ایک احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی گئی۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، بلا تاخیر آج کی اپنے گفتگو کا آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ آپ کی توجہ حاضر خدمت اور آپ کی توجہ بہت ضروری ہے۔ آپ حضرات توجہ میں رہیں تو انشاءاللہ جو بھی میک پہ آئے گا وہ کھل کر اپنے خیالات کا اظہار فرمائے گا۔ تلاوت کرنے والا، نعت پڑھنے والا اور میرے بعد خطیب پاکستان حضرت مولانا علامہ صابر بٹ صاحب وہ بھی تشریف لانے والے ہیں۔ میرے بعد انشاءاللہ ان کا تفصیلی خطاب ہوگا۔ میں تو آپ حضرات کے سامنے آپ کی توجہ اسٹیج کی طرف، میک کی طرف اور آنے والے مہمان کے لیے آپ کو بیدار کرنے کے لیے کھڑا ہوں۔ میرے دوستوں، مجھ سے قبل آپ نے نعت خوان حضرات کو سنا، بڑا ایمان تازہ ہوا، اور مجھ سے پہلے یہ بھائی نقیب صاحب اپنے اشعار میں آپ کے جذبات کو گرما رہے تھے۔ اللہ رب العالمین ان تمام حضرات کی ان حاضریوں کو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرے دوستوں توجہ کیجئے، اب بات آئی اس خلاق عالم کی، اب بات آئی اس رب العالمین کی کہ جس رب العالمین نے ساری کائنات کو بنا دیا، جس رب العالمین نے ساری کائنات کو سجا دیا،
جس رب العالمین نے ساری کائنات کو وجود عطا فرما دیا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، وہ رب العالمین کون ہے کہ جس رب العالمین نے تجھے اور مجھے کلمہ عطا فرمایا؟ وہ رب العالمین کون ہے کہ جس نے مجھے اور تجھے اسلام عطا فرمایا؟ وہ رب العالمین کون ہے کہ جس نے اپنی امت محمدیہ میں ہمیں پیدا فرمایا؟ وہ رب العالمین کون ہے کہ جس نے ہمیں قرآن جیسی قرآن مقدس عطا کیا؟ وہ رب العالمین کون ہے کہ جس نے اپنا پیارا اور لاڈلا محبوب ہمیں عطا فرمایا؟ وہ رب العالمین کون ہے جو مشرق کا مالک ہے، جو مشرق کا مالک ہے، جو مغرب کا مالک ہے، جو شمال کا مالک ہے، جو جنوب کا مالک ہے، جو زمین کا مالک ہے، جو پانی کا مالک ہے، جو پتھروں کا مالک ہے، جو ان پہاڑوں کا مالک ہے، جو ان ہواؤں کا مالک ہے، جو آسمان کے چاند کا مالک ہے، جو رب العالمین آسمان کے ستاروں کا مالک ہے، جو رب العالمین آسمان کے سورج کا مالک ہے؟ وہ رب العالمین کون ہے کہ جس نے تجھے جوانی عطا کی ہے؟ وہ رب العالمین کون ہے جس نے تجھے حسن عطا کیا ہے؟ وہ رب العالمین کون ہے جس نے تجھے مال عطا کیا ہے؟ وہ رب العالمین کون ہے کہ جس نے تجھے اولاد سے مالا مال فرمایا؟ وہ رب العالمین کون ہے کہ جس نے تجھے رہنے کے لیے چھت کا انتظام کر کے اس رب العالمین نے تجھے عطا کیا ہے؟ میرے دوستو، عزم کر کہ زندگی کے آخری سانس تک ہمارا جب بھی سر جھکے گا اس کے دربار میں جھکے گا، جب بھی دامن پھیلے گا اس رب العالمین کے سامنے ہمارا دامن پھیلے گا، جب بھی مشکل وقت آئے گا اس پروردگار کے دروازے پہ آ کر ہم مدد طلب کریں گے۔ اولاد کی ضرورت پڑی اس رب سے مانگیں گے، مال کی ضرورت پڑی اس رب سے مانگیں گے، اگر دنیا میں کسی مشکلات میں پڑ گئے تو اس رب العالمین سے ہم نے مدد مانگنی ہے۔ وہ رب العالمین کیا فرماتا ہے؟ ارے بندے، تو زمین پہ پکارتا ہے، تو زمین پہ یاد کرتا ہے، میں رب آسمانوں پہ تجھے یاد کرتا ہوں، تو زمین پہ فلاں مقام پر یاد کرتا ہے، میں فرشتوں کے درمیان تمہارے تذکرے کرتا ہوں۔ وہ رب العالمین کتنی محبت فرماتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ وہ رب العالمین اپنے بندے کے ساتھ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ یہ تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ تجھے اور مجھے سمجھانے کے لیے یہ 70 کا تعداد اس کو شمار کر کے تمہارے سمجھانے کے لیے اس کو بیان کر دیا گیا، لیکن میرا رب تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے، جب تو گناہ لے کر آتا ہے، وجود گناہوں سے بھرا لے کر میرے دربار پہ آتا ہے، جب میرے دربار پہ تو آتا ہے اور آنے کے بعد یہ کہتا ہے اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اے اللہ مجھ سے خطا ہو گئی، اے اللہ میں تیرے دربار میں آ کر آنسو بہاتا ہوں، میرا رب فرماتا ہے ارے میرے بندے، جب تم آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، مجھے اپنی کبریائی کی قسم ہے، زمین پہ آنسو بعد میں گرتے ہیں، میں رب تیرے پچھلے گناہوں کو پہلے معاف کر دیتا ہوں۔ فرمایا کہ جب میرے سامنے آ کر تو معافی مانگتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اس بندے سے سب سے زیادہ محبت اور پیار کرتا ہوں جو میری یاد میں وقت گزارتا ہے، میں اس بندوں کو سب سے زیادہ یاد کرتا ہوں جو بندہ میری یاد میں آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے۔ میرا رب فرماتا ہے کہ میں اس بندے کو سب سے زیادہ اس سے محبت کرتا ہوں جو گناہ کرنے کے بعد میرے دربار میں آ کر کہے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ مجھ سے خطا ہو گئی، اللہ تیرے سوا معاف کرنے والا کوئی نہیں، اللہ تیرے سوا معافی کا اعلان کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ میرا رب فرماتا ہے کہ سب سے میرا وہ محبوب بندہ ہے، اور میرا رب فرماتا ہے میں دنیا کے اندر اپنے بندے سے مربع مال دولت نہیں مانگتا، میں رب العالمین تو بندے کے دل میں تھوڑی سی جگہ لینا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ میرے بندے تو اپنے دل میں مجھے بسا لے، دنیا میں اس سے میں عطا فرماؤں گا۔ میرا رب فرماتا ہے کہ دنیا میں میرے نام کو تو عام کر دے، مجھے اپنی کبریائی کی قسم ہے تیرے جانے کے بعد تیرے نام کو میں عام کر دوں گا۔ میرے دوستو، آخری بات، اکابرین امت تشریف فرما ہے، میرے سروں کے تاج علماء کرام تشریف فرما ہے۔ آئیے کہ میرے رب نے ورفعنا اللہ کا ذکر کر، میرے دوستو جب تک میرے رب کا ذکر باقی ہے اس وقت تک میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی باقی ہے۔ دنیا کی طاقت الٹی لٹک جائے، ذکر مصطفیٰ کو ختم نہیں کر سکتی۔
सकती, ذکر مصطفیٰ کو روک نہیں سکتی, ذکر مصطفیٰ کو میرے دوستوں مٹا نہیں سکتی. میرے رب نے قرآن میں واضح بیان کر کے فرما دیا, میرے محبوب جہاں پر میرا ذکر ہوگا اس کے بعد آپ کا ذکر ہوگا. میں نے کہا ربا میرے محبوب کا تصورات کی دنیا میں آ کر کہا, اے اللہ تو نے میرے محبوب کا ذکر کہاں کہاں بلند کروایا. میرے رب نے کہا ہوگا, محبت میں کہا ہوگا, فرمایا کہ میرے محبوب کے ذکر کو آسمان پہ بلند کروا دیا, میرے محبوب کے ذکر کو فرشتوں کی زبانوں پہ بلند کروا دیا, میرے محبوب کے ذکر کو فرشتوں کی زبانوں پہ بلند کروا دیا, میرے محبوب کے ذکر کو ملائکہ کی زبانوں پہ بلند کروا دیا. ارے اس لیے تو میرے اکابر و مشایخوں بزرگوں نے اشعار کی محبت میں امت کو یہ پیغام دیا ہے کہ اے جنت تجھ میں حوروں کا سر رہتے ہیں, اے جنت تجھ میں حوروں کا سر رہتے ہیں. میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں, پر اے جنت میرے دل کا طواف کر, میرے دل میں حضور رہتے ہیں. اللہ نے محبوب کو یہ مقام عطا فرمایا کہ ہر جگہ پر میرے محبوب کے ذکر کو بلند کر دیا. میرے دوستو یہ جب نبی ابھی دنیا میں آیا نہیں تھا, آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی رسول پیغمبر کی زبان پر میرے محبوب کا ذکر تھا. کیا کہا جا رہا تھا کہ ہماری نبوت عارضی ہے, ایک نبی ایسا آنے والا ہے, ایک ایسا رسول آنے والا ہے کہ جس کی خوشخبری وہ دیتے چلے جا رہے ہیں. وہ کون سا نبی ہے؟ وہ امام الانبیاء ہے. وہ کون سا نبی ہے؟ امنا کے لال دور یتیم کا بیٹا ہے. یہ کون سا وہ لاڈلا اور پیارا محبوب ہے جسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کہتی ہے. میرے رب نے بھی بیان کیا قرآن میں بے شمار مرتبہ مقام پر رب نے بیان کر کے دنیا کو یہ بتا دیا کہ دنیا والوں سب سے اعلیٰ جو میرا پیارا لاڈلا ہے وہاں زمین میں بھی میرا محبوب ہے, آسمان کی بلندیوں پہ بھی میرا محبوب ہے. فرمایا کہ میرے ذکر کے بعد میرے مصطفیٰ کا ذکر ہوتا رہے گا. میرے دوستو ابھی یہ نبی آیا نہیں تھا, ہر زبان پر ذکر تھا. میرے رب میرے محبوب کے آنے سے پہلے ذکر بلند کروا رہے. ارے دنیا والوں دیکھو تو صحیح کہ ابھی یہ نبی آیا نہیں تھا, ذکر میرے دوستو ذکر ہو رہا تھا. آپ توجہ کیجئے کہ ابھی کوئی چیز منزل عام پہ نہ آئے, اس کی تعریف پہلے ہونے لگ جائے, اس کی جناب ہر چیز تعریف اس کے سامنے آنے لگ جائے تو پتہ چلتا ہے کہ آنے والی چیز بڑی بلند ہے, آنے والی چیز کا مقام بڑا ہے. کبھی مارکیٹ میں آئی نہیں ہے, تعریف چرچے ہر طرف پہلے ہوتے چلے جا رہے. میرا رب بتانا چاہتا تھا کہ یہ نبی آخر میں آئے گا, ساروں کا امام بن کے آئے گا, یہ آخر میں آئے گا, امام الانبیاء بن کر آئے گا, یہ سب سے آخر میں آئے گا, ساری کائنات کا سردار بن کر آئے گا. یہ جب پیغمبر آتا ہے امی فرماتی ہے کہ میں نے کیا دیکھا, کہ میں نے جب دیکھا میری زبان سے جملہ نکلتا ہے ورفعنا لک ذکرک, ذکر کے عنوان پر اس بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. امی فرماتی ہے کہ میں نے جب لاڈلے کو دیکھا, میں نے جب پیارے کو دیکھا, میں نے جب حسین کو دیکھا, میری زبان سے کیا جملہ نکلتا ہے کہ میں نے ایسا بچہ نہیں دیکھا. خواجہ عبد المطلب پہ آ کر کہتے ہیں کہ میں نے ایسا حسین و جمیل بچہ نہیں دیکھا. جناب آنے والا تعریف کرتا چلا جا رہا ہے. میرے رب نے آسمانوں پہ کہا ہوگا ارے جبرائیل تو بھی دنیا میں چلا جا. رب جلیل کہاں پہ جاؤں؟ فرمایا کہ در مصطفیٰ پہ چلا جا. اللہ میاں کیا کرو؟ فرمایا کہ دنیا والے میرے مصطفیٰ کی تعریف کرتے چلے جا رہے ہیں. ارے جبرائیل تو بھی جا کر میرے مصطفیٰ کی تعریف میں جملے کہتے. حضرت جبرائیل آئے ہوں گے, آ کر کے کیا کہا ہوگا؟ ارے حلیمہ, ارے آمنہ, ارے جناب خواجہ عبد المطلب تم کہاں دیکھتے؟ اس سے پہلے رب نے ایسا بچہ نہیں بنایا. فرمایا مشرق میں گیا ایسا نہیں دیکھا, مغرب میں گیا ایسا نہیں دیکھا, شمال میں گیا ایسا نہیں دیکھا, جنوب میں گیا ایسا پیارا نہیں دیکھا. فرمایا کہ آسمان کی بلندیوں پر گیا میں نے ایسا نہیں دیکھا. تو شاعر نے اس بات کو ختم کر کے یوں کہا ہوگا کہ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے رب قلم اٹھا دیتا. میرے دوستوں اور بھائیوں, گویا کہ ہر آنے والا میرے محبوب کی تعریف کرتا چلا جا رہا ہے. ہر آنے والا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا چلا جا رہا ہے جس کے دل میں ایمان و الفت تھی. اور میرے دوستوں اور بھائیوں, میرے دوستوں, میرے محبوب کا نام ختم کرنے والے مکہ میں بھی ختم ہو گئے, مدینہ میں بھی ختم ہو گئے. قیامت کی صبح تک جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ختم کرنے کی کوشش کرے
گا اور ان کی عزت آبرو پہ کوئی آنچ آنے کی لانے کی کوشش کرے گا، خدا کی قسم اللہ پاک نہ جانے کس خاصی اور کس عاشق کو پیدا کر کے نبی کی عزت کا دفاع کر کے دکھائے گا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے آخر میں حدیث مبارکہ کی تلاوت کی۔ میرے محبوب علیہ السلام کی زبان اقدس سے یہ جملہ ادا ہوا، خدا کی قسم چاند سورج ستارے کی روشنی کے اندر شک ہو سکتا ہے، سرکار مدینہ کی نکلے زبان سے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ دنیا میں سب سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن مجید سیکھے اور اس کو سکھائے۔ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العالمین زندگی کے آخری سانس تک ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ، ذکر اہل بیت، ذکر صحابہ، ذکر علماء حق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ٹوٹی پھوٹی الفاظ بیان کی اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں ہے جی کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔